درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک روز سرکار نامدار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج آپ کے چہرے پر بڑی خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار کیوں ہیں؟ درود کون پڑھے گا؟ ہم پڑھیں گے۔ ثواب کسے ملے گا؟ ہمیں ملے گا۔ رحمت کس پر برسے گی؟ ہم پر برسے گی۔ گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ ہمارے معاف۔ خوش کون ہو رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہم پر مہربانی، امت پر احسان، میرے امتیوں کا بھلا ہو جائے۔ کیا بات ہے، اس بات پر نبی پاک کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے دمک رہا ہے، کتنا ہم سے محبت ہے، کتنا ہم سے پیار ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ اللہ نے ایسے نبی عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ امت پر کمال درجے مہربان ہے۔ تو ایک تو پیارے آقا کا اس امت سے پیار دیکھیں، اور پھر درود پاک کی فضیلت کیا بتائی کہ ایک بار درود پاک پڑھے تو نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کو نارمل نہ سمجھیں۔ قیامت کے دن ہم سب کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ آج کل کاروباری لوگ اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں نا، تو قیامت کے دن بھی سمجھ لیجیے ایک بیلنس شیٹ بنے گی، اور اس میں کیا ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ تو جنت میں چلا جائے گا، مزے میں ہوگا۔ اور یہ بھی بات قرآن فرما رہا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ مزے میں ہوگا، وہ چین میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اچھا، اب اس کی تفصیل میں احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، یعنی گناہوں اور نیکیوں کو جب تولا جائے گا نا تو بیلنس شیٹ آؤٹ ہوگی اور نیکیاں، ایک نیکی کم ہوگی، ایک گناہ زیادہ ہوگا۔ اب اس کو صرف ایک نیکی چاہیے وہ مل جائے، یا کوئی ایک گناہ لے لے اس سے تاکہ وہ پلڑا ہلکا ہو جائے اور یہ جنت میں چلا جائے۔ لیکن وہ ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا۔ نو بڈی ہیلپ اوور دیئر، اس دن کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب ذرا تصور کیجئے، امیجنیشن تھوڑی سی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو قیامت کے دن پھنس جائے اور اس کی ایک نیکی کم ہے، اس کو کتنا یاد آئے گا کہ کاش میں 2 رکعت نفل اور پڑھ لیتا، کاش میں اور درود پاک پڑھ لیتا، کاش میں اور سجدے کر لیتا، میں اور صدقے کر لیتا۔ یا اس کو کتنے گناہ یاد آئیں گے کہ کاش میں وہ گناہ نہ کرتا، 2-4 گناہ ہی کم کر لیتا تو میرا بیڑا پار ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے نا، کسی سے ادھار لے کر، قرضہ لے کر، کچھ لوگ ہیلپ کر دیتے ہیں نا کہ چلو یار بندہ پھنس گیا ہے اس کی مدد کر دو، اس کی بیلنس شیٹ لیول ہو سکتی ہے۔ آن دا ڈے آف ججمنٹ there is no way to balance your balance sheet۔ قیامت کے دن کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی بیلنس شیٹ کو بیلنس کر رہا ہے۔ اب اس حدیث کو پھر سنو، ایک درود پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملنی ہیں؟ 10 نیکیاں، اور کتنے گناہ معاف ہونے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ادھر درود پڑھتا جاؤں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا۔ یعنی سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آج ہم حساب کتاب کریں اور سچا حساب کریں تو ہمارے گناہ تو زیادہ ہیں، نیکیاں تو بہت کم ہیں، بیلنس شیٹ تو پہلے ہی آؤٹ ہے، گناہوں کا پلڑا پہلے ہی پتہ ہے ہمارا زیادہ ہیوی ہوگا۔ تو اب درود پاک یہ ایسا وظیفہ ہمیں دے دیا گیا ہے کہ پڑھی جاؤ، پڑھے جاؤ، پڑھتے جاؤ، زیادہ پڑھتے جاؤ، تاکہ جو گناہ کیے وہ کم ہوتے جائیں اور نیکیاں بڑھتی جائیں، قیامت کے دن جنت میں داخلہ مل جائے۔ اب پھر ہماری مرضی ہے ہم کتنے درود پاک پڑھیں، ہونا یہ چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آئیے مل کر محبت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑا ہی اسلامی تاریخ کا انوکھا واقعہ، اور پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آ گیا۔
حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بڑی عظیم خاتون ہیں اور ان کے ساتھ ایک بڑا ہی عجیب و غریب ماجرا پیش آ گیا. اب وہ ماجرا کیا تھا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے اور اپنے بندوں پر اللہ کریم کس قدر مہربان اور کس قدر ان کے لیے آسانی کرنے والا ہے. معاملہ یہ تھا، یہ سورہ مجادلہ قرآن پاک کی سورت ہے، یہ اس کا شان نزول ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ فقہی مسئلہ ایک ہے، تھوڑا ٹپیکل مسئلہ ہے، میں اس کی زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، میں اصل موضوع کی طرف رہوں گا. جو اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھنا چاہے تو پھر وہ علماء کرام سے رجوع کرے یا فقہی کتابوں میں پڑھ لیں. یہ مسئلہ کہلاتا ہے زہار، اور جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو یہ مسائل ضرور سیکھنا چاہیے. فقہ کی کتابوں میں یہ پورا ایک الگ سے چیپٹر ہے، اور اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن کی مثل کہہ دے، مثلا شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم میرے لیے میری ماں کی مثل ہو، یہ زہار ہوتا ہے. اس کی پوری تفصیل ہے. اور اسلام کی ابتدا میں جب اسلام شروع ہوا تھا تو زہار کرنے والے کا یا زہار کا حکم بھی طلاق والا تھا. یعنی اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کی مثل ہو تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی. یہ اسلام کے شروع میں حکم تھا. اب ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا کہ تم تو میری ماں کی مثل ہو. کہنے کو تو کہہ گئے مگر پھر انہیں شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. اب پریشانی ہو گئی کہ اس طرح تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے. اسی پریشانی کے عالم میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور نبی پاک کی بارگاہ میں سارا واقعہ بیان کیا کہ حضور ایسا ایسا ہو گیا ہے. پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور میرا مال ختم ہو چکا ہے، میرے ماں باپ وفات پا چکے ہیں، عمر میں بھی میری زیادہ ہو گئی ہے، بچے بھی میرے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں اگر انہیں اپنے باپ کے پاس چھوڑوں تو ماں کے بغیر ننھے بچوں کی پرورش کیسے ہو سکے گی، اور اپنے پاس رکھوں تو پیسے تو ہے نہیں میرے پاس، بھوکے مر جائیں گے. اب ایسی کیا صورت ہو کہ میری اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو. رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عرض سن کر فرمایا تمہارے مسئلے کے متعلق میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے. یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور پرانا دستور تو یہی تھا کہ جو زہار کرے گا عورت اس کی حرام ہو جائے گی، قانون یہی تھا. حضرت خولہ بڑی پریشان، دل غم سے ڈوب گیا، اور رہ رہ کر انہیں بچوں کا خیال آ رہا تھا. بار بار بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں بولا تھا، وہ میرے بچوں کے ابو ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تو صورت بتائیے. لیکن رسول اکرم علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ میرے پاس تو وہی حکم ہے، یعنی اس کے لیے کوئی نیا حکم ابھی نازل نہیں ہوا. اب جب دیکھا کہ کوئی جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، ایسا کوئی رزلٹ مل نہیں رہا، ایسا کوئی جواب آ نہیں رہا، تو اللہ اکبر، بے قرار دل کے ساتھ حضرت خولہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، رب کی بارگاہ میں گریا وزاری آنسو بہا کر عرض کی کہ اللہ میری محتاجی، بے کسی، پریشان حالی پر رحم فرما، اپنے محبوب علیہ السلام پر ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے. آپ روتی رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں. اللہ اکبر، غمگین دل سے پکارا تھا نا، توجہ کے ساتھ پکارا تھا، گریا وزاری کے ساتھ پکارا تھا. رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیسی قبول ہوئی کہ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے. نبی پاک کی بارگاہ میں قرآن پاک کی آیت لے کر آئے، اور یہ سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی یہ سورت ہے، اور سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں. اب اللہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا. اللہ. اب اور بھی اس کی آیتیں ہیں اس سورت کی. تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کی برکت سے زہار کا پہلے والا حکم منسوخ کر دیا گیا اور نیا حکم نازل ہوا. یعنی اب قیامت تک کے لیے اصول بن گیا کہ زہار جو ہے وہ طلاق کے حکم میں نہیں ہے، البتہ بہت ناپسندیدہ ہے، جھوٹی بات ہے، اس سے بچنا لازم ہے. اگر کوئی جانے یا انجانے میں اپنی زوجہ سے زہار کر بیٹھے تو مثلاً اسے اپنی ماں کی طرح کہہ بیٹھے، اب اس کا حکم تو یہی ہوگا کہ وہ زوجہ کے قریب نہیں جا سکے گا، لیکن یہ طلاق نہیں ہے.
اب اس کی کفارے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل ہے، تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ اس کی میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں، اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، اس کی تفصیل پڑھنی ہو تو بہار شریف میں موجود ہے، ورنہ مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے۔ میرا یہاں پر جو ٹاپک ہے، جو بات جس موضوع کو مجھے لے کر چلنا ہے آج کے بیان میں، کہ غمگین دل سے، دکھے دل سے، بے قراری کے ساتھ اور پھر توجہ کے ساتھ جب بارگاہ الہی میں دعا کی جاتی ہے نا، تو بڑی بڑی مشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی غمگین تھی، اتنی دکھی تھی، اپنے بچوں کی فکر تھی، اور جب بارگاہ الہی میں دعا کی تو آپ سوچیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی ایک حکم پہلے آ چکا تھا، مگر اس غمزدہ خاتون کی دعا نے رحمت الہی کو ایسے پکارا کہ وہ حکم منسوخ کیا گیا، ایک نیا حکم جاری کیا گیا، اور رہتی دنیا کے لیے سبحان اللہ گویا ایک آسانی بھی عطا ہو گئی، اور یہ حکم بھی قرآن پاک میں نازل ہو گیا۔ یعنی یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خولہ کی وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کا ذکر یا اس کا ثمرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیت کی صورت میں نازل ہو گیا۔ صبح قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، جب جب پڑھا جائے گا حضرت خولہ کی دعا کو یاد کیا جائے گا۔ یہ ہے دعا۔ اچھا پھر دعا تو ہم سارے ہی مانگتے ہیں نا، اللہ کو تو ہم سارے ہی پکارتے ہیں، پکارنا کیسے ہے، اس کے طریقہ کیا ہے، اللہ سے دل سے کنیکٹیویٹی کیسے کرنی ہے، توجہ اللہ، سمجھ لیں یہ آج میرا موضوع ہے، اللہ کی طرف توجہ کیسے کرنی ہے، اور پھر ہماری مشکلیں کیوں نہ آسان ہو جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابتحال یہ ایک بڑا مشکل لفظ ہے، مگر آج اس کی تعریف سمجھ لیجئے، بڑی کمال کی تعریف ہے کہ ایک اصطلاح ہے ابتحال، اس کے معنی ہے دعا میں گر گڑانا، ہاتھوں کو بلند کرنا، پوری توجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے، اس لیے اللہ پاک کے حضور گر گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائیں۔ ایسے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ امیر اہل سنت کے جو اشعار ہے نا، دعائیہ اشعار، اس میں جو توجہ ہے، جو انکساری ہے، جو کنیکٹیویٹی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں توجہ اللہ کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میں ایک دو اشعار پڑھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے، انکساری اور کنیکٹیویٹی کیسی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، میں منگتا تو دینے والا، میں منگتا تو دینے والا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ جھولی بھر دے، بخش دے میری ساری خطائیں، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ